وہ رات گزر گئی۔ مجھے حیرانی تھی کہ سلطان جہانزیب نے اس رات والی کشاکشائی کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ نہ اخبارات میں کوئی خبر لگی تھی اور نہ ہی پولیس میں رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سلطان جہانزیب کو اپنی طاقت اور اپنے آدمیوں کی خفیہ کارروائیوں پر زیادہ ہی گھمنڈ تھا۔ اگرچہ میری اس طرح کی کارروائی سے وہ حد درجے تک محتاط ہو سکتا تھا، مگر میں بھی اس سے زیادہ محتاط ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اب خود کو سیٹھ اصغر اور اس کی بیٹی صبا سے دور رکھنا چاہا تھا، کیونکہ اس رات والی مہم جوئی کے بعد سے سلطان جہانزیب کا شبہ لامحالہ سیٹھ اصغر پر ہی جا سکتا تھا، اور پھر میرے اس کے ہاں آنے جانے سے اس کا شک یقین میں بدل سکتا تھا۔ سلطان جہانزیب غیر معمولی طور پر ٹھٹکا ہوا، عیار اور شفاق شخص تھا۔ اسے اگر اپنے سائے پر بھی شبہ ہو جاتا تو وہ بلا دریغ اسے بھی گولی مار کر اڑا دینے کی کوشش کرتا۔ صبح مجھے اپنے موبائل پر صبا کی کال موصول ہوئی۔ وہ گھبرائی ہوئی پریشان کن آواز سے بولی، عمران، پتہ نہیں پپا کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میں اس اطلاع پر بری طرح چونک پڑا۔ وٹ، کب اور کیسے ہوا یہ؟ وہ رات سے غائب ہیں، وہ بولی، جب وہ سلطان جہانزیب سے ملاقات کرنے گئے تھے مگر اب تک نہیں لوٹے۔ میں نے سلطان جہانزیب کے بیٹے جمشید سے بھی فوراً رابطہ کیا تھا، مگر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر میری اس کے ڈیڈی سلطان جہانزیب سے بھی بات ہوئی۔ جب انہوں نے بھی اس بات سے صاف انکار کیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پپا رات 11 بجے تم سے ہی ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں نے پولیس رپورٹ درج کروانے کی دھمکی دے دی۔ اس پر وہ سانپ کی طرح پھنکار کر مجھے دھمکی دیتے ہوئے بولا، میں تم دونوں باپ بیٹی کی سازش کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ خاموش رہو، اسی میں تمہاری اور تمہارے پپا کی بھلائی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں عمران صاحب، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ بیچاری بری طرح خوفزدہ تھی۔ میں اس کی بات پر سناٹے میں آ گیا۔ مردود سلطان جہانزیب میری توقعات سے زیادہ ہی ہوشیار اور شاطر ثابت ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اسے سیٹھ اصغر پر اس بات کا شبہ ہو گیا ہے کہ اس رات والی کارروائی میں اس کا ہاتھ تھا، اور اب اس نے سیٹھ اصغر سے حقیقت اگلوانے کے لیے ضرور اسے یرغمال بنا لیا تھا۔ کم از کم صبا کو تو اس سلسلے میں دھمکی دے کر خاموش رہنے پر مجبور کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا۔ صبا، تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے بعد کہا، تم اب ایسا ہی کرو جیسا سلطان جہانزیب نے کہا ہے، اور ہاں، مجھ سے رابطے کے لیے ٹیلی فون سیٹ ہرگز استعمال نہ کرنا، بلکہ اپنے موبائل سے ہی بات کرنا۔ اس نے یقیناً تم پر بھی کڑی نظر رکھی ہوگی، نہ ہی تم مجھ سے ملنے کی کوشش کرو گی۔ ہاں، اور تم اپنے گرد و پیش سے ہوشیار رہنا۔ عمران، وہ کہیں میرے پپا کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے، پلیز کچھ کرو، وہ بولی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تم حوصلہ کرو، میں خود جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، اوکے، بی کیئرفل۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل آف کر دیا۔ میری کنپٹیاں بری طرح سنسنا رہی تھی، دل و دماغ میں زبردست پکڑ دھکڑ ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کیا، پھر اپنی ریڈی میڈ میک اپ کٹ اٹھائی، ہولسٹر پستول جیب میں رکھا اور سب سے پہلے ذیشان کے ہاں پہنچا۔ میں نے دانستہ گھر سے اپنا حلیت بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جیپ کو آندھی طوفان کی طرح اڑاتا ہوا ذیشان کے ہاں پہنچا تھا۔ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد بولا، ذیشان، وہ کمینہ سلطان جہانزیب ہماری توقعات سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ثابت ہوا ہے۔ میں اپنی جیپ ادھر ہی چھوڑے جا رہا ہوں، تم میری کامیابی کی دعا کرنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں، یہ کام سردست میرے اکیلے کا ہی کرنے کا ہے، وقت کم ہے، میں نے عجلت آمیز جوش سے کہا، پھر اپنی ریڈی میڈ کٹ کھول کر چہرے پر لپا پوتی کرنے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد میں اپنے گرد و پیش سے محتاط نگاہیں ڈالتا ہوا ذیشان کے گھر سے نکلا۔ خاصی دور جا کر ٹیکسی پکڑی، پھر اسے گلبرگ جانے کا کہہ کر اس میں سوار ہو گیا۔ ٹیکسی نے گھنٹے بعد مجھے گلبرگ کے علاقے میں اتار دیا۔ یہ دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر فارغ کیا۔ میں دانستہ سلطان جہانزیب کی کوٹھی سے چند بلاک دور ہی اترا تھا۔ میں نے قدم بڑھا دیے۔ اس بار سلطان جہانزیب کی کوٹھی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مجھے عجیب سی بے کلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ سیٹھ اصغر کو سلطان جہانزیب نے ہی یرغمال بنا رکھا ہے، چونکہ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ اصغر کی بیٹی صبا پولیس کو مطلع کرنے کی جرات نہیں کرے گی، اس لیے اس نے اسے دھمکی دے کر خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی۔ میں چاہتا تو سیٹھ اصغر کو بازیاب کروانے کے لیے ریڈ ڈلوا سکتا تھا، مگر کچھ سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ سلطان جہانزیب کوئی معمولی مجرم نہ تھا۔ وہ نہ صاف صاف بچ جاتا بلکہ بعد میں وہ سیٹھ اصغر اور صبا کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ اتنا تو مجھے بھی یقین تھا کہ سیٹھ اصغر کو وہ جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے ضرور اس پر شک کرتے ہوئے اسے اپنے پاس اس لیے یرغمال بنا رکھا ہوگا کہ اس سے پوچھ گچھ کر سکے۔
बहरतौर मैं मर्डर गश्ती के अंदाज में टहलता हुआ सुल्तान जहांज़ेब की कोठी के करीब पहुंचा। सेठ असगर यकीनन गुज़िश्ता शब अपनी कार में ही गया होगा, लिहाजा इसकी कार वहां मौजूद होना लाजिम अमर था। मैं जैसे ही मतलूबा कोठी के करीब से गुजरने लगा तो कोठी का आहनी गेट खुल गया। एक कार अंदर से बरामद हुई। मैं रुका नहीं और बज़ाहिर लापरवाही के अंदाज में आगे बढ़ते हुए एक उचटती हुई निगाह कार पर डाली। मैं चौंक पड़ा। कार में वो दोनों खबीस बाप बेटा मौजूद थे। कारजन से मेरे करीब से गुजर गई। मैंने खुले गेट से बज़ाहिर सरसरी अंदर देखा था। वहाँ मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी। मैं आगे बढ़ गया। आहनी गेट खुदकार तरीके से बंद होता चला जा रहा था। बावर्दी और मुसल्ला गार्ड वहाँ चौकस खड़े थे। दोनों बाप बेटों के कोठी से रवाना होते ही मैं अब अजीब खसमसे का शिकार हो गया था। फिर अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा इन दोनों बाप बेटों की गैर मौजूदगी में कोठी के अंदर दाखिल होने का ये बेहतरीन मौका था। मैं अब ये सोचकर परेशान था कि आखिर सेठ असगर को उन्होंने क्या किया होगा, वो कहाँ होगा। पहली बार इसकी तरफ से मुझे तफक्कुर आमेज तशवीश लाहक होने लगी थी। मैं अब इन अवामिल पर गौर करने लगा था कि आया सुल्तान जहांज़ेब सेठ असगर को जानी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकता था या नहीं। अगर वो ऐसा खतरनाक कदम उसके खिलाफ उठाते भी हैं तो क्या दोनों बाप बेटों की वसी तर मफाद में ये बात निस्बत होती? शायद नहीं। बैक वक्त मेरे दिल और दिमाग ने गवाही दी, क्योंकि अगर ये लोग सेठ असगर को किसी किस्म का जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो इनके हक में सूरत-ए-हाल बिगड़ सकती थी। इसलिए ये बात सुल्तान जहांज़ेब भी जानता था कि सेठ असगर की बेटी सबा को अच्छी तरह मालूम है कि इसका बाप गुज़िश्ता शब सुल्तान जहांज़ेब से ही मिलने गया था। लिहाजा इसे जैसे ही ये पता चलता कि इसके बाप का खुदा न खास्ता खून कर दिया गया है तो वो यकदम मुश्तइल होकर इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती थी। यूं जमशेद भी सबा को हासिल करने से महरूम हो सकता था। लिहाजा इस तरफ से बेफिक्र होने के बाद मैं मुतमईन हो गया। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने चलते चलते चौंक कर जेब से मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर सबा का मोबाइल का नंबर देखकर बुरी तरह सटपटा गया। इमरान पापा घर आ गए हैं। मगर अचानक इसकी आवाज कपकपा सी गई। हाँ हाँ बोलो सबा, अंकल ठीक तो है ना? तुम चुप क्यों हो गई? मैंने जल्दी से पूछा। आप आ सकते हैं? सबा ने अचानक पूछा। मैं समझ रहा था कि जरूर कोई गैर मामूली वाकया पेश आ चुका है जिसकी तफसील वहाँ जाकर ही की जा सकती है। चुनाचा मैंने फौरन हामी भर ली और साथ ही इसे बताया कि मैं अपनी असल शक्ल सूरत में नहीं होऊंगा। बहरतौर इस काल के बाद अब मेरे यहाँ मर्डर गश्ती करना बेकार ही था। सेठ असगर से मिलना चाहता था। मैंने दोपहर 4 बजे की मुलाकात तय की और वापस लौट गया। मुकर्ररा वक्त पर मैं सारंग हाउस पहुंच चुका था। इर्द गिर्द से मुतमईन होकर मैं अंदर दाखिल हुआ। चौकीदार मुझे ना पहचान सका, मगर सबा ने इसे हिदायत दे रखी थी कि वो मुझे सीधा ड्राइंग रूम में ले गया। जरा ही देर बाद सबा हैरान और परेशान नमूदार हुई। मैं उठ खड़ा हुआ। सबा खैरियत तो है ना? अंकल कहाँ हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। आओ मेरे साथ। वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर बोली और एक मुल्हिका कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं इसके अकब में हो लिया। मैं सबा के अकब में चलता हुआ मज़कूरा कमरे में पहुंचा तो बुरी तरह ठिठक गया। सामने एक जहाजी साइज बेड पर मैंने सेठ असगर को लेटे हुए पाया। इसकी हैबत कज़ाई को देख कर महसूस हो रहा था कि इसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना दिया गया है। सबा इसके सरहाने टिक कर बैठ गई थी। इसने सेठ असगर को फर्स्ट एड दी। सेठ असगर मुझे देखकर उठने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने इन्हें उठने से मना कर दिया और इनकी चोटों का बगौर जायजा लेते हुए पुरतशवीश लहजे में बोला, ये आपकी हालत किसने की? सेठ असगर ने दांत भींच कर कहा, इस कमीने सुल्तान जहांज़ेब ने मेरी ये हालत की है। यूं समझो मैं इसके हाथों मरते मरते बचा हूँ। इसकी बात पर मेरी पेशानी पर शिकनों का जाल फैल गया था। ओह, मगर क्यों? मरदूद ने आपके साथ ऐसा इंसानियत सोच सलूक क्यों किया है? मैंने हैरान और परेशान लहजे में पूछा। सेठ असगर ने मुझे सामने धरी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से वहां बैठ गया। इसे मुझ पर शुबा हो रहा था कि मैंने वो सबूत जिनकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसके कब्जे से हासिल करने के लिए किसी किराए के कातिल की खिदमत ली थी। वो निकाहत की वजह से ज्यादा नहीं बोल रहा था। क्या आप मुझे शुरू से सारी तफसील बताएंगे? मैंने पूछा तो उन्होंने पहले एक लंबी सांस खींची, फिर कहना शुरू किया। मैं रात 11 बजे वहां पहुंचा था। इसने मुझे देखते ही ताबड़तोड़ घूंसे और लातों की बारिश कर दी मुझ पर। इसके 4 मुसल्ला गुर्गे भी वहां मौजूद थे। जब मैं निढाल होकर कालीन पर बेदम सा गिर पड़ा तो वो खौफनाक लहजे में बोला कि मैंने किसी किराए के कातिल को इसके पीछे लगा रखा है। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो इसके पास इसके मतलूबा डीलिंग की खातिर आया हूँ। मगर वो ना माना, बल्कि उल्टा
بولا کہ میں اسے پھنسانے کی نیت سے ایسا کر رہا ہوں، ورنہ میں نے پہلے ہی اس کی بات کیوں نہ مان لی۔ چنانچہ اس نے مجھ پر بے تحاشا تشدد شروع کر دیا تھا، مجھ سے اس گمنام قاتل کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا جس نے اس کی کوٹھی میں نقب لگا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اعلیٰ نسل کے کتے موتی راجا چیتے کو ہلاک کر ڈالا تھا اور پھر فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ بالآخر میرے مسلسل انکار پر اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے مجھے چھوڑ دیا، ساتھ ہی صبا بیٹی کی شادی کی تاریخ بھی 15 دنوں کے اندر اندر دینے کا دباؤ ڈالنے لگا تھا۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور ہولے ہولے ہانپنے لگا۔ صبا بھی اپنے باپ کی ہیبت قضائی پر اندر ہی اندر کڑتی رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس باپ کے کپ کپاتے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر اس کے لیے جوس تیار کرنے لگی۔ میں گہری سوچ میں بیٹھا تھا۔ بیٹا، ہمارے پاس صرف 15 دن باقی بچے ہیں، کچھ کر لو بیٹا، کچھ کر لو، ورنہ میری پھول سی بیٹی جہنم کی نظر ہو جائے گی۔ سیٹھ اصغر نے مجھے پرسوچ خاموش پا کر ملتجی لہجے میں دوبارہ کہا۔ صبا بھی باپ کی پرسوز فریاد پر گھٹ کر رہ گئی تھی اور سسک کر باپ سے بولی، پلیز پپا، آپ خود کو زیادہ ہلکا نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا بیٹی؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ اس کمینے کے خلاف پہلے مرحلے میں بری طرح ناکامی ہوئی ہے، مجھے تو اب اپنی فکر اتنی نہیں رہی ہے جتنی تمہاری فکر مجھے ستانے لگی ہے۔ وہ مایوس نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ایک حسرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور ایاس زدہ لہجے میں مجھ سے بولی، عمران، کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ اس کے یاس اندیز لہجے نے مجھے اندر سے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ ڈالا۔ میری رگوں میں خون کی گردش یکلخت تیز ہو گئی تھی۔ میں یکدم جوش سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر صبا سے تمتماتے ہوئے لہجے میں بولا، صبا، میں تمہیں کبھی بھی اس جہنم میں پھنسنے نہیں دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ۔ صبا میرے لہجے کی گھن گرج پر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ خود میں بھی اپنے آپ کو بدلا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے مزید کچھ کہے بغیر چلا آیا۔ میں نے ذیشان سے بھی ملاقات نہ کی۔ جوش غضب سے میرا رواں کانپ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے بغیر اپنا حلیہ بدلے اپنی جیپ میں بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح گلبرگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنی جیپ سیدھی سلطان جہانزیب کی کوٹھی کے گیٹ کے قریب لے جا کر روکی اور نیچے اتر آیا۔ میں اس وقت کیپٹن کی وردی میں تھا۔ مسلح گارڈ مجھے دیکھ کر ذرا ٹھٹک سے گئے۔ مجھے سلطان جہانزیب سے ملنا ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں ایک باوردی گارڈ سے کہا۔ آپ اندر تشریف لے آئے، میں انہیں خبر کرتا ہوں، اس نے میری جیپ اور وردی سے مرعوب ہو کر کہا اور پھر مجھے اندر لے جا کر ایک شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ذرا دیر بعد سلطان جہانزیب نمودار ہوا۔ اس کے ہمراہ اس کا چماڑ سا بیٹا جمشید بھی تھا۔ 3 عدد مسلح گارڈ بھی وہاں آن موجود ہوئے۔ مجھے دیکھ کر سلطان جہانزیب کے چہرے پر پہلے تو الجھن آمیز تاثر ابھرے، پھر وہ جلد ہی ان تاثرات کو دوستانہ مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، آخا کیپٹن عمران صاحب، آپ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ میں اس کی طرف سرد نظروں سے تکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے مسافے کے لیے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو ذرا سختی سے بھینچ کر خشک لہجے میں بولا، یقیناً آپ نے مجھے دیکھا ہوگا۔ پھر میں نے کھڑے کھڑے اس کے چہرے پر بغور اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے اس کے قریب کھڑے مسلح گارڈز کی طرف دیکھا۔ سلطان جہانزیب میرا اشارہ بھانپ کر چند ثانیے الجھن آمیز سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے اشارے سے وہاں موجود اپنے تینوں گارڈز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب تینوں خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گئے تو میں نے پھرتی سے اپنا ہولسٹر نکال لیا اور چشمزد میں اپنے قریب کھڑے سلطان جہانزیب کی گردن کے گرد اپنے ایک بازو کا شکنجہ کستے ہوئے ہولسٹر کی نالی اس کی کنبٹی سے لگا دی اور خوفناک غراہٹ کے ساتھ بولا، سلطان، تم نے ان دونوں باپ بیٹی کو بہت بلیک میل کر لیا۔ تم کیا شے ہو؟ میں تمہاری اصلیت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ثبوت میرے حوالے کر دو ورنہ میں ایک غدار وطن کو اسی لمحے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ سلطان جہانزیب کا چہرہ ایک لمحے کو سناٹے میں آ گیا، پھر اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی رمق ابھری۔ اس کے بعد اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا، پھر وہ سرسراتی آواز میں بولا، میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کیپٹن عمران، تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اس کی تنبیہ آمیز ڈٹائی پر میں بھی آپے سے باہر ہو گیا اور میں دانت بھینچ کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا شکنجہ مزید تنگ کرتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی کراہیں بلند ہونے لگی اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ اس کا بیٹا جمشید خوف کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا سلطان جہانزیب، وہ ثبوت میرے حوالے کر دو، میں نے دوبارہ خوفناک غراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو اس کا بیٹا اپنے باپ سے خوفزدہ لہجے میں بولا، ڈیڈی آپ پلیز
اس کی بات مان لیں ورنہ یہ آپ کو مار ڈالے گا۔ میں نے بھی سلطان جہانزیب کی گردن سے اپنے بازو کا دباؤ ذرا کم کیا تو وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں ابھی دیتا ہوں، چلو پھر اپنے بیٹے سے کہو وہ ثبوت ادھر لے آئے۔ میں نے درست لہجے میں کہا، یہ نہیں نکال سکتا، وہ میری خوابگاہ کے لاکر روم میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ بولا، چلو پھر، میں نے کہا اور اس کے بیٹے کو بھی آگے لگنے کا کہا۔ میں اب ان دونوں باپ بیٹوں کو خوابگاہ میں لے آیا۔ ایک جانب قد آمد لوہے کی الماری تھی۔ سلطان جہانزیب کو چھوڑ کر میں نے اس کے بیٹے کی گردن جکڑ لی اور اسے اپنے گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ اس کا بیٹا جان کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، بلکہ میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے بھی لگ رہے تھے۔ سلطان جہانزیب اپنے بیٹے کی ہیبت قضائی پر پریشان ہو کر مجھ سے بولا، اسے چھوڑ دو، یہ دل کا مریض ہے، کہیں خوف سے اس کا ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے خوفناک غراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے الماری کھولی اور اندر نصب ایک آہنی سیب سے بڑا خاکی لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے وہ لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے سلطان جہانزیب کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کا درست حکم دیا اور پھر خود پوری الماری کی تلاشی لینے لگا، مگر وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ میرے جی میں تو آئی تھی کہ سلطان جہانزیب سے اس کے خفیہ تہخانے کا بھی پوچھوں گا، مگر یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل ڈالا کہ سردست اتنی ہی کامیابی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے بیٹے کو گن پوائنٹ پر رکھے ہوئے باہر گیٹ تک آ گیا۔ اس کے مسلح گرگوں نے یہ دیکھا تو یکدم الرٹ ہو گئے اور مجھ پر اپنی گنیں تان لی، مگر سلطان جہانزیب نے ہزائی آواز کے ساتھ انہیں مخاطب کر کے چلا کر کہا، اسے جانے دو، اس کے سر پر خون سوار ہے، یہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گا۔ مسلح گارڈز نے اپنی گنیں نیچے پھینک دی۔ میں باہر آیا، جیپ سٹارٹ کی اور جمشید کو ایک طرف دھکا دے کر میں نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اب میں آندھی طوفان کی طرح جیپ سارنگ ہاؤس کی طرف دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ سارنگ ہاؤس پہنچ کر جب میں نے وہ لفافہ سیٹھ اصغر اور اس کی بیٹی صبا کو دکھایا تو دونوں باپ بیٹی کے چہرے پر حیرت آمیز خوشی کے غیر یقینی تاثر ابھرے تھے۔ انکل اب ان ثبوتوں کو فوراً نظر آتش کر ڈالے اور اسی وقت پولیس ہیڈ کوارٹر سے چند اہلکار ہائر کر لے، بلکہ سلطان جہانزیب کے خلاف کورٹ میں مقدمہ بھی درج کر دے، آپ کو اس سے جان کا خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح یہ بات آن دی ریکارڈ ہو جائے گی اور پھر سلطان جہانزیب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ صبا کے خوشی کے مارے آنسو نکل پڑے۔ سیٹھ اصغر نے مجھے فطر جذبات سے ملغوب ہو کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گا اور نہ ہی میں تمہارا یہ احسان اتار سکوں گا۔ صبا نے ممنونیت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں اس کے باپ سیٹھ اصغر سے پرمتانت لہجے میں بولا، انکل میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ اپنا وعدہ مت بھولیے گا، کیونکہ میں جس طرح سلطان جہانزیب جیسے خطرناک آدمی پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں تو آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا، ایک باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ میں صرف حلال روزی کماؤں گا، میں اپنے بزنس ہی سرے سے تبدیل کر دوں گا۔ اس نے اپنی بیٹی صبا کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ ویسے عمران بیٹے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تم سلطان جہانزیب جیسے خطرناک بھیڑیے کی کجار میں گھس کر اسے زیر کر آئے ہو۔ انکل، راہ حق میں چلنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت شامل ہو جاتی ہے اور میں باطن کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتا ہوں اس بھروسے پر اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ آفرین ہے تم پر بیٹا، تم واقعی نہ صرف بہادر اور دلیر آرمی آفیسر ہو بلکہ ایک نیک اور اچھے انسان بھی ہو۔ سیٹھ اصغر متاثر کن لہجے میں بولا۔ میں نے ایک آخری نگاہ صبا کے چہرے پر ڈالی، وہ یک ٹک گہری نظروں سے میری طرف تکے جا رہی تھی۔ میں دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ میں اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ صبا کا تشکر بھرا چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے رقصہ ہو رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر مصیبت سے نکال کر گویا مسرت کا احساس ہوا تھا۔ اس کی گہری گہری آنکھوں سے ایک ٹک میری طرف دیکھتے رہنا مجھ سے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ میں اب سلطان جہانزیب کے خلاف ایسی ہی ایک فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی وطن فروش اصلیت کو بے نقاب کر سکوں۔ اگرچہ آج والے واقعے کے بعد وہ میری طرف سے بے حد درجے تک محتاط ہو چکا ہوگا، مگر میں نے بھی پکا تہیہ کر لیا تھا کہ اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور بدستور اس کی خود ذاتی طور پر CID کرتا رہوں گا اور آخرکار اسے رنگے ہاتھوں
छाप कर ही रहूंगा। रात दबे पांव गुजर रही थी। बाला सो चुका था। अम्मा बहन सुल्ताना दूसरे कमरे में सो रही थी। मैं अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा था, मगर जाने क्या बात थी कि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात कोई 12 बजे का अमल रहा होगा कि अचानक एक आहट पर मैं बुरी तरह चौंका। दूसरे ही लम्हे मुझे पहले से ज्यादा गड़बड़ का एहसास हुआ। फिर अभी मैं संभलने भी ना पाया था कि मुझे अम्मा और बहन सुल्ताना की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी, और अगले ही लम्हे गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट उभरी। मैं जैसे एक लम्हे को सन्नाटे में आ गया, फिर दूसरे ही लम्हे जैसे मेरी रगों में पारा दौड़ गया। मैं बिस्तर से उछला और दीवार पर टंगी टार्च से आहनी होस्टर निकाल कर तूफानी बगोले की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी मैं दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अगले ही लम्हे मुझे 3 मुसल्ला नकाबपोश नजर आए थे, जिन्होंने मुझे देखते ही अपनी गनों के मुंह खोल दिए। मैं चौंक कर बरवक्त इनकी खौफनाक जद से खुद को बचा चुका था, इसलिए गरजती हुई गोलियां कमरे के सामने वाली दीवार पर जटाजट की आवाज से पेवस्त होती चली गई। मैंने लपक कर इन पर ऊपर तले 3 फायर झोंक दिए। 2 खूनी नकाबपोशों के हलक से करीहा चीखें बरामद हुई थी, मगर वो महज जख्मी हो गए थे। फिर वो तीनों हटकर सहन की तरफ दौड़े, मगर इस तरह के अकब में मुझे अपनी जगह महबूस करने के गर्ज से फायरिंग भी जारी रखे हुए थे। फिर चंद लम्हे बाद ही वो तीनों खूनी नकाबपोश आंधी तूफान की तरह गायब हो गए। मैं अम्मा और बहन के कमरे की तरफ बढ़ा। फर्श पर इकबाल उर्फ बाला खून में लथपथ पड़ा था, जबकि 2 चारपाइयों पर अम्मा और बहन को मैंने खून में नहाया हुआ पाया। मेरे अंदर वहशतों के सन्नाटे चीख उठे और आंखों में बेपनाह वहशत सिमट आई। मैं हजानी चीख के साथ अम्मा और बहन के खून आलूद लाशों की तरफ बढ़ा। खूनी नकाबपोशों ने इन तीनों को गोलियों से छन्नी कर दिया था। बिल आखिर बाला भी खत्म हो चुका था। मेरा जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरी वहशी लहू रंग आंसुओं में सुल्तान जहांजेब की सूरत उभरी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा खूनी भेड़िए, मैं हैजानी अंदाज में हलक के बल चीखा। फिर चंद सानिये बाद मैं अपनी जीप में बैठा आंधी तूफान की तरह इसकी गुलबर वाली कोठी की तरफ उड़ा चला जा रहा था। निफ्स रात के इस पहर में सड़क दूर दूर तक वीरान और सुनसान थी। यही सबब था कि निफ्स घंटे के अंदर अंदर सुल्तान जहांजेब की कोठी पर जा पहुंचा। वहां मुसल्ला गार्ड्स को पहले ही चौकस खड़ा देखकर मैं समझ गया कि सुल्तान जहांजेब को मेरी आतिशी मिजाज फितरत के बारे में बखूबी अंदाजा था, इसलिए पहले ही से अपने गार्ड्स को चौकस कर दिया था। मगर मैंने करीब पहुंचते ही दीवानावार अपने होस्टर से फायरिंग दाग डाली। वो चारों मुझे देखते ही बैक वक्त आहनी गेट के अंदर केबिन में जा घुसे और इसके मेहराब खानों से मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक वहां सायरन बजाती हुई पुलिस की 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। मुझे फौरन पुलिस ने वार्न किया। इसके बाद अनगिनत पुलिस एहलकारों ने मुझे घेरे में ले लिया और फिर मेरे हाथ से होल्स्टर छीन लिया। इस दौरान मैंने गेट से सुल्तान जहांजेब को बदहवासी के आलम में निकलते देखा। इसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया और मैं गजब आलूद अंदाज में दांत पीसते हुए खुद को पुलिस एहलकारों से छुड़वाने की कोशिश करने लगा। जलील कमीने खूनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान जहांजेब ने जब मुझे पुलिस वालों की गिरफ्त में देखा तो इसने फौरन इंस्पेक्टर से कहा, इस खूनी को ले जाकर जेल में डाल दो। इसने पहले भी मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। मैं खुद को छुड़ाने की तकदो करने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे मजबूती से जकड़ लिया। इसके बाद मुझे हथकड़ियां पहनाकर बेबस कर दिया गया।